السلام علیکم جی، تو یہ ہے پیاسنگ قسط نمبر 32 کا پارٹ نمبر 2. اس کے لیے منیبہ خلیل. اینڈ اب آج میری آواز سب کو سوئی سوئی لگے گی تو اس کو اگنور کریے. اگر کوئی آواز سن رہا ہے تو لیٹس اسٹارٹ. شاہ نواز پالاج کو زبردستی اس گارڈ کے گھر لے گیا. وہ مال سے ان کے بیٹے کے لیے کپڑے لایا تھا. انہوں نے پچھلی دفعہ اسے کپڑے دیے تھے. وہ بالکل نئے تھے، اسے مکمل فٹ تھے. وہ آج ان کے بیٹے کو تحفہ دینے کے غرض سے لے آیا. گارڈ تو اسے مل کر خوش ہو گیا. ان کے بچے شاہ نواز کو نہیں جانتے تھے مگر بہت اشتیاق سے دیکھ رہے تھے. ان کا سب سے بڑا لڑکا منہ بنائے بیٹھا تھا. شاہ نواز نے گارڈ سے ان کا پوچھا تو وہ ٹال گئے. وہ اب کیا بتاتے؟ وہ جاب نہ ملنے پر پریشان ہے. مسٹر مچھر، آپ اسے میرے پاس کیوں نہیں بھیجتے؟ سب نے اس کی طرف ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی شیخ ہو اور ان کی بیٹی کی بات کر دی ہو. وہ تو شرمندہ ہی ہو گیا. یار ایسے مت دیکھ کے ہیرا منڈی کی بائی والی فیلنگ آ رہی ہے. ان سب کے منہ فوراً سے بند ہوئے تھے. وہ لڑکا خود بھی گڑبڑا گیا تھا. سب ادھر ادھر دیکھنے لگے جیسے کچھ ڈھونڈ رہے ہوں. کمپنی ہے ایک بھائی کی، ویسے بھی انہیں نیو امپلائی ہائر کرنی ہے. میں تو جانے سے رہا. میرے بہاف پہ کوئی اور چلا جائے گا. اس نے کالر کھڑی کی تھی جیسے کمپنی اس کی ہو. گارڈ نے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا. وہ فوراً سے تیار تھا. وہ ویسے بھی گھر رہ کر تنگ آ چکا تھا. زلفی صاحب، گارڈ نے کچھ اٹک کر کہا، وہ تو خوش ہوں گے اپنے گاؤں سے کوئی ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے. آپ بس یہ کارڈ رکھ لیں، کمپنی کا ایڈریس بھی اس پر ہے. وہاں دکھائیں، وہ آپ کو زلفی کے کیبن میں چھوڑ دے گا. اس نے کہتے کارڈ سامنے چھوٹے سے میز پر رکھا. پھر ان سے ملتے وہ وہاں سے چلا گیا. بالاج باہر عماد سے کال پر بات کر رہا تھا. ابھی بھی نہ جانے ان کی کون سی باتیں تھیں جو ختم نہیں ہو رہی تھیں. شاہ نواز رستے میں بھی اسے گھورتے رہا جو اس کے فون سے خاصا تنگ تھا، جو کہ لمبا ہی ہوتا جا رہا تھا. اسے بالکل اس کی باتوں کی سمجھ نہیں آئی. کہیں وہ بیکری کا ذکر کرتا تو کہیں کسی میگن اور چارلز کا. جہاں چارلز نام لیتے اس کا منہ کڑوا ہوتا، وہاں شاہ نواز کا چہرہ بگڑ جاتا. نہ جانے لندن میں وہ ان سب کو ڈھونڈ کر کیا کرنا چاہ رہا تھا. اس کا خیال بالکل بھی ماہگل کی طرف نہیں گیا. بالاج نے کمر پر الجھن سی ہوتے شاہ نواز کو دیکھا. وہ اس کے سامنے اپنی کمر سے شرٹ نہیں ہٹا سکتا تھا. ماہگل کے ناخنوں کے نشان بہت برے طریقے سے چھپے ہوئے تھے وہاں. یہ تو شکر تھا اس نے گردن زخمی نہیں کی، صرف کمر تک ہی سب رہنے دیا، ورنہ اب تک وہ چہرہ چھپا رہا ہوتا. چنگیز کے ساتھ آئی ڈاکٹر اظہر جان کا چیک اپ کرتے اسے ڈرپ لگا گئی تھی. شمشاد پاس کھڑا تھا. اس کی جان نکل رہی تھی. وہیں ڈاکٹر نے پھر صاف الفاظ میں کہا تھا اس کی عمر بہت کم ہے، 18 سال سے بھی کم. ایسے میں بچہ اس کی صحت کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. مگر یہ سب اس نے چنگیز سے کہا تھا. شمشاد تو زرجان میں اس قدر گم تھا اسے کچھ اور نظر نہیں آ رہا تھا، نہ سنائی دے رہا تھا. چنگیز اسے واپس چھوڑتے حویلی میں ہی ایک کمرے میں ٹھہر گیا. اس نے ہاتھ میں آتی ہر چیز دیوار پر دے مارنا شروع کر دی. اسے چین نہیں پڑ رہا تھا. شمشاد آغا، تم نے یہ اچھا نہیں کیا. تم دونوں باپ بیٹے میری خوشیوں کے دشمن ہو. وہ چیخا تھا. کمرہ ساؤنڈ پروف تھا. آواز باہر نہیں گئی مگر چنگیز کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. سرجان میری تھی، اسے میرا ہونا تھا، اسے میری بیوی بننا تھا، اسے چنگیز خان کی دلہن بننا تھا. تم نے اسے مجھ سے چھین لیا. وہ سر ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ کر چیخ چیخ کر رونے لگا. تم نے اس کے ساتھ زندگی کے خواب نہیں بنے تھے، میں نے بنے تھے. اسے ہر پل اپنے ساتھ دیکھنے کی خواہش میری تھی. تم اسے مجھ سے چھین نہیں سکتے. اس نے فرش پر برے طریقے سے ہاتھ مارے تھے. اس کے ہاتھ ٹائلز پر لگنے سے ٹائلز ٹوٹ گئیں، مگر اس میں کے ہاتھوں میں لگیں جن سے خون رسنے لگا، مگر اس نے پرواہ نہیں کی.
تم نے کہا تھا زرجان کی شادی مجھ سے ہوگی، تم مکر گئے۔ خانزادہ شمشاد آغا اپنی زبان سے مکر گیا۔ میرا حق مارا ہے تم نے شمشاد آغا۔ اس کی چیخ چیخ کر رونے سے گلے میں درد بھی ہونے لگا، مگر وہ رک بھی نہیں رہا تھا۔ اسے ہر وہ پل یاد آ رہا تھا جب وہ اس کے ساتھ الجھتا تھا، اس کا ڈرائیور بن کر الجھ پڑنا، تو کبھی سڑک پر اس کی گاڑی سے گاڑی ٹکرانے پر اس کی ساری باتیں خاموشی سے سن لینا۔ وہ سب ایسے ہی تو نہیں تھا، وہ اس سے محبت کرتا تھا، اس کے ساتھ زندگی کے خواب بنے تھے اس نے۔ شمشاد آغا کیسے اس سے نکاح کر سکتا تھا؟ اس کا تو آخری وقت تک یہی خیال تھا، شمشاد آغا نہیں بلکہ وہ دلہا ہے، مگر وہ غلط نکلا۔ شمشاد آغا نے شروع سے اس کا حق مارا تھا، پہلے اس کا باپ اس سے چھین لیا، اب اس کی محبت۔ وہ اسے بالکل نہیں بخشنے والا تھا۔ ڈاکٹر کی وہ سب باتیں اسے مزید تڑپا رہی تھیں۔ وہ کیسے اس کی جان خطرے میں ڈال سکتا تھا؟ وہ بچی تھی ابھی، اس نے بتایا بھی تھا، وہ پھر بھی ایسے کیسے اس کے ساتھ یہ سب کر سکتا تھا؟ وہ فرش پر گرتے ہی چیخ چیخ کر رونے لگا۔ اس کا دکھ سب سے زیادہ تھا، شمشاد خانزادہ نے اس کے سب سے قیمتی رشتے چھینے تھے، اور ان رشتوں کی تڑپ اسے تڑپا رہی تھی۔ ماہ پری کو اچانک یونیورسٹی سے کال آئی تھی تو اسے آنا پڑا۔ شاہ نواز تو گھر نہیں تھا، وہ ڈرائیور کو ہی ساتھ لے آئی۔ اس کے کپڑے پریس نہیں تھے تو اس نے عبایا ہی نکال کر پہن لیا۔ حجاب وہ ویسے بھی کرتی تھی، ایسے میں اسے پہچاننا ذرا مشکل تھا۔ وہ ایک جگہ سے گزرنے لگی تھی مگر رک گئی، وہاں اس کا نام لیا جا رہا تھا۔ یار نہ جانے یہ بوڑھی گھوڑی کو ہینڈسم لڑکا کیسے مل گیا۔ بندہ خوش قسمت ہو مگر اتنا بھی نہ ہو۔ ہاں یار، کہاں سے لگتی ہے وہ ماہ پری، خود 40 کی ہوگی اور ساتھ لڑکا 25 کا لیے گھوم رہی ہے۔ ماہ پری کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ شاہ نواز ہوتا تو ان کے منہ توڑ دیتا، مگر یہی مسئلہ تھا، یہاں شاہ نواز نہیں تھا، ورنہ تو ان سب میں سے کسی میں کچھ بولنے کی ہمت بھی نہیں ہوتے۔ اتنا ہینڈسم اور جوان لڑکا ہے شاہ نواز، ضرور جائیداد کا چکر ہوگا، ورنہ کون ایسی بوڑھی سے شادی کرتا ہے۔ ماہ پری ہلنے کے قابل بھی نہیں رہی۔ وہ جانتی تھی ان دونوں میں ایک عمروں کا فرق ہے، مگر فرق اتنا زیادہ تو نہیں تھا، لوگ اسے باتیں سناتے، مگر وہ نہیں جانتی تھی جب لوگ حسد کریں تو دوسروں کی خوشیوں کو نظر ہی لگاتے ہیں اپنی باتوں سے۔ ماہ پری آگے جانے کے بجائے واپس آ گئی۔ وہ سارے رستے روتی آئی، اس کی آنکھیں خشک نہیں ہوئیں۔ اسے لگ رہا تھا واقعی شاہ نواز کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے۔ وہ تو تب چھوٹا تھا جب نکاح ہوا، اسے تو کچھ سمجھ ہی نہیں تھی۔ یقیناً وہ اس کی قربتوں میں گزرے وہ صبح و شام بھول گئی تھی۔ قربتوں میں گزرے وہ صبح و شام بھول گئی تھی، جہاں اس کے ایک ایک لفظ سے محبت نکلتی تھی۔ ماہ پری گھر جاتے ہی سیدھا کمرے میں گھس گئی۔ وہاں بیٹھ کر وہ روتے بس ایک ہی بات سوچ رہی تھی، شاہ نواز کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ وہ اس سے اتنی بڑی ہے اور وہ خود اتنا چھوٹا۔ اس کی بیوی تو اس کی ہم عمر ہونی چاہیے تھی۔ وہ بالکل بھی اپنی عقل استعمال نہیں کر رہی تھی۔ ابھی تو وہ اپنے دماغ کی سوچیں جب شاہ نواز کے سامنے کھولتی تو نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا ہی کرتا، مگر وہ کچھ اچھا تو بالکل نہیں کرتا، یہ تو طے تھا۔ میں آج سارا دن سوئی ہوں اور ابھی صرف اتنا ہی لکھا گیا ہے۔ صرف ایک بندے نے کمنٹ کیا ہے لاسٹ ایپیسوڈ پہ، ناانصافی کر رہے ہیں ویسے آپ لوگ میرے ساتھ۔ میرا بالکل بھی ایپی دینے کا موڈ نہیں تھا، لیکن میری ایک دوست ناول پڑھ رہی ہے اور ان میڈم نے مجھے بہت تنگ کرنا تھا اگر میں ناول کا آج ایپیسوڈ نہ دیکھتی تو۔ ان کا کہنا ہے جی آپ جلدی یہ ناول جو ہے نا انسانوں کی طرح لکھ کے ختم کریں اور جو نیکسٹ ناول ہے وہ اسٹارٹ کریں، بیکاز نیکسٹ ناول از سم تھنگ دیٹ از ریلیٹڈ ٹو لائک ریالٹی، مطلب اس کی جو اسٹوری ہے نا وہ 50-50 ریالٹی بیسڈ ہوگی، آگے آدھی جو ہے وہ ہماری امیجنیشن ہے، لیکن خیر وہ اسٹوری مجھے بھی بہت پسند ہے خیر کیونکہ وہ ہماری پرسنل اسٹوری ہے، لیکن
ناٹ لائک ان اے سینس کہ آپ لوگ کسی اور سینس میں نہیں لے جانا. لائک سوچی ہوئی اسٹوری ہے, سچی بالکل بھی نہیں ہے, تھوڑی بہت سی سچی ہے. جب اسٹوری اسٹارٹ کریں گے پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کیسے کتنی سچی ہے اور کتنی امیجنیٹیو ہے. اور اللہ میں سے کسی کو ایسی جان کھانے والی دوست بالکل بھی نہ دے. آمین بول دیں اور انجوائے کریں اور کمنٹ کرنا مت بھولیں. ویسے چنگیز کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے کہ نہیں, کیونکہ میرا بھی پہلے خیال تھا کہ وہ چنگیز کی بیوی بنے, کیونکہ چنگیز کے ساتھ اس کا زیادہ جھگڑا ہونا تھا, بہت سویٹ سا کپل لگنا تھا وہ. لیکن خیر سرجان کا دھماکے دار انٹری بھی تو کروانی تھی, تو پھر اسے شمشاد سے شادی کرنی پڑی. لیکن آگے ابھی کچھ راز مزید کھلیں گے. اور کیا لگتا ہے ماں پری کی یہ سوچ اسے کہاں لے جائے گی, کیونکہ جیسے ہی شاہ نواز کو پتہ لگے گا ماں پری کے ساتھ, وہ بہت برا کرے گا, اس کے دماغ سے اچھے سے یہ سوچ نکالے گا. سو انجوائے اٹ اینڈ اللہ حافظ.